اورنگزیب عالمگیر کے شاہی محل میں رات کا وقت تھا۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ محل کے بڑے بڑے دروازے بند تھے، پہرے دار چوکس کھڑے تھے، لیکن ایک کمرے میں چراغ جل رہا تھا۔ وہ کمرہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کا تھا۔ وہ شاہی لباس میں نہیں بلکہ سادہ کپڑوں میں ایک چٹائی پر بیٹھے قرآن پاک کی کتابت کر رہے تھے۔ ان کے پاس موجود خادم نے حیرت سے پوچھا، حضور، آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں، آپ کے پاس خزانے بھرے پڑے ہیں، پھر آپ یہ محنت کیوں کرتے ہیں؟ اورنگزیب نے قلم رکھتے ہوئے کہا، بادشاہ کا خزانہ عوام کی امانت ہوتا ہے، میں اپنی ذاتی ضرورت کے لیے اس میں سے ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کر سکتا۔ خادم خاموش ہو گیا۔ یہ الفاظ صرف باتیں نہیں تھے بلکہ ان کی پوری زندگی کا اصول تھے۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، شاہ جہان کے محل میں ایک کم عمر شہزادہ علم حاصل کر رہا تھا۔ یہ شہزادہ اورنگزیب تھا۔ اس کے استاد نے ایک دن کہا، بیٹا، بادشاہ وہ نہیں جو صرف تاج پہنے، اصل بادشاہ وہ ہے جو اپنے نفس پر حکومت کرے۔ یہ الفاظ اورنگزیب کے دل میں اتر گئے۔ وہ دوسرے شہزادوں کی طرح کھیل کود اور عیش و عشرت میں وقت ضائع نہیں کرتے تھے۔ وہ زیادہ تر وقت علم حاصل کرنے، عبادت کرنے اور گھڑ سواری کی مشق میں گزارتے۔ ایک دن ان کے والد شاہ جہان نے پوچھا، اورنگزیب، تمہیں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ اورنگزیب نے ادب سے جواب دیا، مجھے انصاف کرنا پسند ہے۔ شاہ جہان مسکرائے، مگر شاید انہیں اندازہ نہ تھا کہ یہی لڑکا ایک دن سلطنت کا سب سے سخت مزاج مگر دیانتدار حکمران بنے گا۔ جب اورنگزیب نوجوان تھے تو ایک دن شاہی میدان میں ایک خطرناک ہاتھی بے قابو ہو گیا۔ لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے، شہزادے بھی خوفزدہ ہو گئے، لیکن اورنگزیب اپنی جگہ ڈٹے رہے۔ ہاتھی غصے سے ان کی طرف لپکا۔ سب نے سمجھا کہ اب شہزادہ بچ نہیں پائے گا، مگر اورنگزیب نے بہادری سے اپنا نیزہ سیدھا کیا اور ہاتھی کا سامنا کیا۔ ان کی جرأت دیکھ کر ہاتھی رک گیا۔ یہ منظر دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ شاہ جہان نے خوش ہو کر کہا، یہ لڑکا صرف بہادر نہیں، دل کا مضبوط بھی ہے۔ اسی دن دربار میں ان کی بہادری کی مثال دی جانے لگی۔ وقت گزرتا گیا، شاہ جہان بوڑھے ہو گئے۔ ان کے بیٹوں کے درمیان تخت کے لیے کشمکش شروع ہو گئی۔ سلطنت میں بے چینی پھیل گئی۔ اورنگزیب نے عقل، حکمت اور فوجی مہارت سے اپنے بھائیوں کو شکست دی۔ آخر کار وہ تخت نشین ہوئے اور انہیں عالمگیر کا لقب ملا۔ لیکن تاج سر پر آتے ہی انہوں نے جشن منانے کے بجائے سجدہ کیا۔ انہوں نے کہا، یہ تاج میرے لیے عزت نہیں، ذمہ داری ہے۔ یہ الفاظ سن کر دربار خاموش ہو گیا۔ بادشاہ بننے کے بعد بھی اورنگزیب کی زندگی نہ بدلی۔ وہ شاہی خزانے سے ذاتی خرچ نہیں لیتے تھے، اپنے ہاتھ سے ٹوپیاں سیتے اور قرآن پاک لکھتے۔ ایک دن ایک وزیر نے کہا، حضور، یہ کام آپ کو زیب نہیں دیتا۔ اورنگزیب نے جواب دیا، جو بادشاہ محنت سے شرمائے وہ رعایا کی تکلیف کیا سمجھے گا۔ ان کے کمرے میں نہ سونے کا تخت نہ قیمتی پردے، صرف ایک سادہ بستر، ایک جائے نماز اور چند کتابیں۔ یہ سادگی دیکھ کر غیر ملکی سفیر بھی حیران رہ جاتے۔ ایک دن دربار میں ایک بوڑھی عورت آئی۔ اس نے شکایت کی، بادشاہ سلامت، آپ کے ایک افسر نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ افسر طاقتور تھا۔ سب کو لگا کہ بادشاہ شاید بات ٹال دیں گے، مگر اورنگزیب نے فوراً حکم دیا، تحقیق کرو، اگر الزام درست ہو تو افسر کو سزا دی جائے۔ تحقیق ہوئی، الزام سچا نکلا۔ اورنگزیب نے افسر کو عہدے سے ہٹا دیا اور زمین عورت کو واپس دلوائی۔ پھر کہا، ریاست کی طاقت کمزور کے حق کے لیے ہوتی ہے، طاقتور کے ظلم کے لیے نہیں۔ بوڑھی عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اورنگزیب نے سلطنت کو بہت وسیع کیا۔ انڈیا کے بڑے حصے ان کی حکومت میں آ گئے، لیکن جتنا علاقہ بڑھتا گیا اتنی مشکلات بھی بڑھتی گئی۔ بغاوتیں ہونے لگی، جنگیں بڑھ گئی، خزانہ کمزور ہونے لگا۔ اورنگزیب اکثر راتوں کو جاگتے رہتے۔ ایک رات انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے اللہ، سلطنت کو سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ ان کے دل میں سکون کم ہوتا جا رہا تھا۔ انہیں احساس ہو رہا تھا کہ دنیا کی طاقت عارضی ہے۔ عمر کے آخری حصے میں اورنگزیب بہت کمزور ہو گئے۔
وہ اپنے خیمے میں لیٹے تھے، ان کے پاس ان کے چند قریبی لوگ موجود تھے۔ انہوں نے آہستہ آواز میں کہا، میں دنیا میں خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ پھر وصیت کی، میرے کفن کے لیے میرے اپنے کمائے ہوئے پیسے استعمال کیے جائے۔ یہ سن کر سب کی آنکھیں بھر آئی۔ ایک بادشاہ جس کے پاس دنیا کی بڑی سلطنت تھی، اپنے کفن کے لیے بھی شاہی خزانہ استعمال نہ کرنا چاہتا تھا۔ 1707 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انہیں سادہ قبر میں دفن کیا گیا، نہ عظیم مقبرہ نہ شاہانہ نشان، صرف مٹی۔ صدیوں بعد ایک نوجوان تاریخی کتاب پڑھ رہا تھا۔ وہ اورنگزیب کی زندگی کے بارے میں جان کر حیران ہوا۔ اس نے اپنے استاد سے پوچھا، اتنا بڑا بادشاہ اتنی سادہ زندگی کیوں گزارتا تھا؟ استاد نے جواب دیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اصل بادشاہی دلوں پر حکومت کرنا ہے، محلات پر نہیں۔ نوجوان خاموش ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ آج لوگ چھوٹی سی کامیابی پر غرور کرتے ہیں، جبکہ ایک عظیم بادشاہ مٹی کے بستر پر سوتا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ طاقت ہمیشہ نہیں رہتی، مگر اچھا کردار ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، اگر وہ سادگی، انصاف اور دیانت نہ چھوڑے تو تاریخ اسے عزت سے یاد رکھتی ہے۔ دنیا کی دولت، شہرت اور اقتدار سب ختم ہو جاتے ہیں، مگر نیک اعمال ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ اصل کامیابی بڑے محل بنانا نہیں، بلکہ ایسا کردار بنانا ہے جسے زمانہ احترام سے یاد کرے۔